بسرا صاحب، آج جو دو ترامیم کے حوالے سے فیصلہ ہوا، یعنی 2017 کی شک جو ہے الیکشن ایکٹ کی 66 اور 104، اس دونوں میں ترامیم کو منظور کر لیا گیا، کیا امپیکٹ اس کا پڑے گا؟ قانونی حیثیت کیا ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے آج دل بہت دکھی ہے اور آج ہر آنکھ پرنم ہے۔ اسماعیل ہانیہ ان کی شہادت ہو گئی، اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ دے۔ میں سمجھتا مسلم امہ ایک بہت بڑے لیڈر سے محروم ہو گئی، لیکن رانا صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، جو مسلم امہ کی بے حسی ہے اس کے اوپر اب کیا کہا جائے اور کیا نہ کہا جائے۔ اور خاص طور پہ میں اپنے پاکستان کی اگر بات کہوں تو آج اگر مسلم امہ کا لیڈر عمران خان جیل سے باہر ہوتا تو یقینی طور پر فلسطین میں جو ظلم جبر اور بربریت ہو رہی ہے اس کا جواب پوری قوم کو، دنیا کو دیا جاتا کہ اس طرح معصوم بچوں کے ساتھ پہلے پورا خاندان قربان ہو گیا، جو وہاں پر لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ آج ایک ایران کے اندر آ کر اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس پہ کوئی اسلامی امہ کا کوئی ریئیکشن نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر جواب نہیں ہے، پاکستان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں گیا۔ تو آج یقین مانیے کہ جس طرح UN میں خان صاحب نے وہاں پر مقدمہ پیش کیا تھا حضور کی حرمت کا، مسلمانوں کا، آج کم از کم یہ نہیں کہ میرا تعلق تحریک انصاف سے ہے، آج بہت کمی محسوس ہو رہی ہے۔ بس صرف یہی کہوں گا کہ اگر خان صاحب باہر ہوتے تو آج اس طرح جواب دیا جاتا کہ پوری دنیا کو پتہ چلتا کہ یہ کیا ظلم اور جبر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ جہاں تک آپ نے بات کہی کہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے، جب سے قوم نے 8 فروری کو عمران خان کو 2/3 میجورٹی دی، پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا۔ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا وہ عمران خان اور تحریک انصاف نے جیتا۔ 9 تاریخ کو پتہ چلا کہ وہ لوگ جو 80 ہزار 1 لاکھ سے 50 ہزار سے ہار گئے تھے، ان کو فارم 47 کی شکل میں ایک لو لیٹر دیا گیا کہ جائیں، کوئی اہمیت نہیں ہے عوام کی، عوام تو کیڑے مکوڑے ہیں، جائیں جا کر آپ حلف اٹھائیں اور وزارتیں بنائیں اور وزارت اعلیٰ بنائیں اور وزارت عظمیٰ بنائیں۔ آپ ایک کام دیکھ لیجئے، میں آپ کی بات پہ آتا ہوں کہ پتن کی رپورٹ کے بعد سب سے بڑا سٹالورٹ تو میاں نواز شریف تھا، بڑے سیرے سورے لا کر ان کو لایا گیا پاکستان میں، کبوتر اڑانے آئے تھے لیکن قوم نے ان کو طوطے اڑا دیے۔ آپ ان کی ذرا آڈٹ رپورٹ چیک کر لیں پتن کی، کہ یہاں پر جو پولنگ سٹیشنز ہیں اگر اس پر 100 ووٹ ہیں پولنگ سٹیشن پہ تو 102 کاسٹ ہو گئے ہیں۔ ایسے پولنگ سٹیشن ہیں 70 سے 80 جہاں پر 90% سے زیادہ آپ کی وہاں پر کاسٹنگ ہوئی ہے۔ اس سے بڑھ کر MNA ہزاروں ووٹ زیادہ لے رہا ہے اور MP ہزاروں ووٹ کم لے رہا ہے، تو اس سے بڑا اب تو ثبوت نہیں آ سکتا۔ تو میرے بھائی اب بھی یہ وہی ہو رہا ہے، یہ قانون سازی نہیں، یہ عملی طور پر جو عدلیہ ہے اس کے ساتھ انہوں نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے۔ یہ ہر طرح کا حربہ استعمال کر رہے ہیں، کبھی یہ دھاندلی کو چھپانے کے لیے، فارم 47 کو چھپانے کے لیے آرڈیننس لے آتے ہیں، کبھی یہ جو ٹربیونل کام کر رہے ہیں ان کے اوپر سٹے لے آتے ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر وہ ججز، بھائی وہ تو خود انصاف مانگ رہے ہیں، ہمیں کیا انصاف ملنا ہے، وہ ججز ان کے خلاف کیمپین لانچ کر دی جاتی ہے۔ طارق جہانگیری صاحب اسلام آباد میں ہیں کہ آپ کی ڈگری جعلی ہے، ان کے گھروں میں کیمرے لگا دیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ آج کی جو ان کی قانون سازی ہے یہ آئین کے بھی خلاف ہے، اور ہم انشاءاللہ عدالتوں میں اپنے کیسز لڑیں گے، ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف ملے گا۔ شوکت بسرا صاحب، یہ ہو گیا، مجھے یہ بتائیں آپ ایک وکیل بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں، کیا پارلیمنٹ کے اس فیصلے کے بعد، پارلیمنٹ میں آ چکے اب انہوں نے دوبارہ پارلیمنٹ میں اسے پیش کرنا ہے، اس کے بعد سینٹ میں جانا ہے، یہ اس کے بعد یہ سارا فیصلہ ہو جانا ہے، تو اس کے بعد کیا اس پہ عمل درآمد 2017 سے ہوگا؟ اور اگر 2017 سے عمل درآمد ہوگا تو کیا پھر سنی اتحاد کونسل جس میں ان کے لوگ جا چکے تھے، آپ کے لوگ، دوبارہ سے وہی سٹینڈ کرے گی؟ اور کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ ختم ہو جائے گا؟ رانا صاحب یہ جو بھی قانون سازی کر رہے ہیں وہ آئین سے متصادم ہے۔ یہ یقینی طور پہ میں ایک پہلے وکیل ہونے کے ناطے آپ کو بتا دوں
چونکہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کی ججمنٹ ہے جس میں 13 میں سے 11 ججز نے سیٹیں دی ہیں. تحریک انصاف کو پارٹی مانا ہے، پارلیمانی پارٹی، اس لیے یہ جو قانون سازی ہے یہ سٹرائک ڈاؤن ہوگی اور انشاءاللہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو ملیں گی. کس کو نہیں پتا کہ شوکت بسرا تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ تھا، باقی لوگ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے. اس طرح تو بھائی میرے بھائی آپ نے پہلے بھی ہم سے 2/3 میجورٹی چھینی، جو سیٹیں ہم لے کر آئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ ہمیں دے رہی ہے. اب آپ اس پارلیمنٹ کو جو 17 سیٹوں کے ساتھ ایک وزیر اعظم بنا ہوا ہے وہ اب ایک ایسی قانون سازی کر رہے ہیں. یہ تو آمریت میں بھی نہیں ہوا تھا، یہ تو مارشاء اللہ سے بھی بدترین حالات ہیں کہ اپنی چوری کو چھپانے کے لیے، اپنے ڈاکے کو چھپانے کے لیے آپ کبھی ججز پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، کبھی وہ قانون سازی آئین سے متصادم کر رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا یہ وہی پارٹی ہے رانا صاحب جنہوں نے سپریم کورٹ پر عملی طور پر حملہ کیا ہوا ہے، عملی طور پر. آج بھی حملہ آور ہیں. ابھی نکال لیں، جب ججمنٹ آئی تھی سپریم کورٹ کے فل کورٹ کی تو مریم بی بی جو خود ہاری ہوئی ہیں مہر شرافت سے، ان کی گفتگو نکال لیں. تو میرے بھائی انشاءاللہ رانا عظیم صاحب میں پولیٹیکل ورکر ہوں، 30 اکتوبر تک جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح جائے یا شام جائے. اب یہ جو قانون سازی کریں، یہ ججز پر حملہ آور ہوں، یہ پیکا آرڈیننس کے تابع ہمارے لوگوں کو گرفتار کریں، رؤف حسن صاحب کو دہشت گرد بنا دیں، ہمارے دفتروں کو سیل کر دیں، یہ عمران خان پر 200 کیا 500 مقدمہ اور بنا لیں، بشرا بیگم پر مقدمے بنا لیں، چونکہ کہتے ہیں رانا ثناء اللہ اور احسن اقبال اگر ہم نے حکومت چلانی ہے تو ہمیں عمران خان کو اندر رکھنا پڑے گا، ادھر ادھر سے مقدمے کریں گے. اچھا بسرا صاحب یہ بتائیے کہ آج آپ لوگوں کی میٹنگ ہونی تھی، فیصلہ کرنا تھا آپ نے کہ آپ جماعت اسلامی کے دھرنے کے اندر شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. کیا فیصلہ ہوا ہے؟ ہونا ہے تو کن بنیادوں پہ ہونا ہے، نہیں ہونا تو پھر آگے کی حکمت عملی کیا ہے؟ میرے بھائی جماعت اسلامی، عمران خان صاحب کہہ چکے کہ ہم ان کے دھرنے کو، ان کے کاز کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ بجلی سے بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، افراتفری ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پیٹرول ہے، ڈیزل، مہنگائی کا تو طوفان ہے. تو ہم ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم ان سے باقاعدہ ہمارا جو 6 پارٹی اتحاد ہے تحفظ آئین پاکستان کے نام سے، ان سے ہماری مشاورت ہے اور پھر ہم ایجنڈا رکھیں گے جماعت اسلامی کے سامنے. جماعت اسلامی کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم پاکستان کا جھنڈا لے کر نکلتے ہیں، ہمیں احتجاج کرنے نہیں دیا جاتا. آپ اگر آگے ہیں، آئے ہیں، اب آپ اپنی مرضی سے اور حکومت نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا، ہمیں تو نہیں آنے دیا، لیکن اب جائیں گے آپ ہماری مرضی سے. ہم جب تک یہ مطالبات منظور نہیں ہوں گے پھر آپ اسلام آباد نہیں چھوڑیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم وہاں پر جائیں اور پتہ یہ چلے کہ کن سے مذاکرات ہو رہے ہیں، عطا تارڑ سے، طارق فضل سے. کیا ان کی حیثیت ہے یار؟ فارم 47 کو دونوں ایم این اے، آپ ان سے مذاکرات کر